سننے والے دوستوں ساتھیوں کو آداب سلام۔ یہ باتیں میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھیں کہ یہ کچھ ماڈرن پریکٹسز ہیں جن کے بارے میں آف کورس آبویسلی قرآن نہیں جانتا اور نہ ہی حدیث میں ان کا ملتا ہے، جیسے یہ آرگن ڈونیٹنگ ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں کہیں پہ بھی، نہ اس کا کوئی ایکسپیرینس جو ہے ہمیں کبھی پہلے ہوا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی خبر ہے، نہ کوئی حدیث جو ہے اس کے بارے میں کوئی ملتی ہے، نہ کچھ۔ تو آف کورس آبویسلی جو پرانے دور کی لکھی گئی عربوں کی طرف سے کتاب، تو یہ کیسے کچھ ہو سکتا ہے کہ اس میں آرگن ڈونیٹنگ کی یا کوئی دوسری جو میں بات کروں گا وہ شامل ہوں۔ تو آرگن ڈونیٹنگ جو ہے وہ اب پوری دنیا میں ہوتی ہے، اور جو ویلفیئر اسٹیٹس میں وہاں پہ ان کی ریشو سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو آرام سے اس کے بارے میں اسٹیٹس اور تو اگر آپ لکھیں گے آرگن ڈونیٹنگ ان دا ورلڈ تو لکھا آئے گا کہ in 2019 Spain had the highest donor rate in the world at 46.91 per million people, followed by US جو ہے وہ 36 ملین، اور پھر کروشیا، اور پھر پرتگال، اور پھر فرانس جو ہے 33 ملین۔ تو یہ ہے کہ ان ویلفیئر اسٹیٹس میں کسی بھی مسلم ملک میں آپ کو اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس طرح کئی ممالک کی فہرست جو ہے آپ کو آرام سے مل جائے گی، اور اسلام میں اس کا آپ کو کہیں بھی کانسیپٹ نہیں ملے گا۔ حالانکہ بلکہ الٹا ہے کہ اسلام میں تو یہ حرام یا ایسی پریکٹس جو معیوب سمجھی جاتی، بری سمجھی جاتی ہے، وہ آپ کو ملے گی۔ ایک تو یہ آرگن ڈونیٹنگ ہو گیا، جو کہ کوئی انسان مر جاتا ہے، اس کے کوئی پارٹ کسی کے یوز آ جائے، کسی کے استعمال میں آ جائے، اس کے کوئی ہارٹ ہو یا کڈنی ہو یا دوسرے جو ہے پارٹس ہیں باڈی کے، تو یہ بھی جو ہے اسلام کو گوارا نہیں ہے۔ اور مسلمان جو ہے وہ اس پہ بھی کہ بھائی کیونکہ آپ ایویلیوشن پڑھیں گے تو آپ کو سچائی سامنے آ جائے گی کہ بھائی سارے جو ہے ایک ہی اس کے جانور ہیں، ڈی این اے میچ کرتا ہے، اور ایک ہی اس کے ہے، تو ختم ہو جائیں گے جب مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہاں اگر اس مذہبی روح سے بھی سوچا جائے تو اگر روح ہے تو اس کا باڈی سے کیا لینا تھا؟ تو باڈی تو آپ کسی کو دے سکتے ہیں نا، باڈی کے پارٹس بھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں نا، کہ باڈی آپ کو خاک ہو جاتی ہے تو اس باڈی کا کیا آپ کریں گے؟ لیکن نہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات جو بہترین اس کا آپ کو اسلام میں پہلے تو ممکن نہیں ہے کہ ملے گا، لیکن آج بھی نہ مسلمانوں کو ان کا احساس ہوتا ہے اور نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں ایک ٹاکسک، ایک غیر انسانی آئیڈیالوجی جس کو اسلام کہتے ہیں۔ دوسرا ملک بینک ہے، تو ملک بینک میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسے بچے، جو یتیم بچے جن کو دودھ میسر نہیں آتا، جہاں نہیں ملتا، تو صرف پورے پاکستان میں بھی، صرف باقی صوبوں کا تو پتہ نہیں، لیکن سندھ میں یہ موجود تھی، ملک بینک تھا، جس میں اس کو بھی جو ہے وہ تقی عثمانی جیسے گھٹیا انسان جو ہے انسانیت کے دشمن، بچوں کے دشمن تقی عثمانی، مولانا تقی عثمانی جیسے جاہل اور گھٹیا اور نیچ انسان نے منع کرا دیا کہ یہ غیر اسلامی ہے، جہاں سے بچوں کو جو ہے وہ دودھ ملتا تھا۔ تو یہ بھی اسلام میں موجود نہیں ہے۔ آرگن ڈونیٹنگ ہو گیا، ملک بینک ہو گیا، یا ویکسینز کی اگر آپ ہسٹری وغیرہ پڑھیں تو اس میں سے بھی کچھ آپ کو نہیں ملے گا کہ کہیں پہ بھی کوئی ہسٹری میں ان کا کوئی نام ہو کہ انہوں نے کوئی ویکسین ایجاد کی ہو۔ اور ہیومینٹی کے لیے ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں، نہ میڈیسن میں ہے۔ کچھ بھی ہوتا تھا، کوئی بھی بیماری ہوتی تو بس خود اس کو نیچرل یا قدرتی کہہ کر جو ہے وہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔
اگر یہ نہ ہوتی سوچ تو وہ سوچتے کہ بھائی اس کا ہم علاج ڈھونڈے، اس کا کچھ ویکسین بنائے، تو یہ ساری ویکسین اور یہ مسلمان یوز کرتے ہیں۔ تو آپ چاہے سے بھی اندازہ لگائیں کہ جب کرونا آیا تو کعبۃ اللہ بند تھا، خدا کا گھر بند تھا۔ بھئی خدا کا تھا تو کوئی تو انتظام کرتا وہ، لیکن بند تھا۔ تو یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ عام جو ہے کامن سینس کی بات ہے، اور لیکن مسلمانوں کے سمجھ میں عقل میں نہیں آتی۔ پھر ٹیسٹ ٹیوب ہے، اس کے بارے میں بھی اسلام حرام ہے۔ یہ ہے LGBT کی باتیں ہیں، وہ بھی ہوموسیکسولیٹی اس کے لیے قتل کی سزا ہے، حالانکہ وہ بھی نیچرل ایک فینومینا ہوتا ہے۔ لیسبین گے ہوتے ہیں لوگ، نیچرلی ہوتے ہیں، لیکن حدیثیں ہیں کہ نہیں ان کو قتل کر دو، مار دو۔ اور بہت سارے جو ہے ماڈرن ملک یا سمجھدار ملک جو ہے انہوں نے ابھی ان کو لیگل کیا ہے، ان کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ نیچرل ہے۔ اسی طرح DNA کا بھی اسلام کو ٹکے کا پتہ نہیں تھا، آج کل بس کچھ اٹھ کے کہہ گئے کہ بھائی یہ DNA، اور اسلام برآمد کر لیتے ہیں قرآن سے۔ ایڈاپشن کا بھی اسلام سے جو ہے عربوں میں کوئی رواج تھا، کیونکہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے پالا تھا، بلکہ یہ تو پالنے کا ہوگا، ایڈاپشن کا تو الگ ہے کہ وہی انہوں نے لیکن اپنے ایک ایڈاپٹ کیا تھا زید کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں پھر کیا ہوا کہ وہ کس طرح انہوں نے ان کی جو ہے وہ گھر پہ ہی، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، کہ قبضہ ان کی بیوی سے ہی شادی کر لی، اور اس کے لیے پھر آپ کو قرآن میں آیت بھی اتر گئی۔ تو اسی لیے حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ بھائی جو آپ چاہتے ہیں ویسے ہی کچھ آیتیں اتر جاتی ہیں، بنا لیتے ہیں آپ۔ اور عیدی صاحب کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ ناجائز بچوں کو پالتے ہیں اور اس طرح۔ تو یہ ہے اسلام کا سچ۔